تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ ابو لولو کا اصلی نام فیروز نہاوندی تھا۔ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ ابو لولو اس کی کنیت تھی۔ اردو بولنے والے اسے ابو لولو فیروز کہتے ہیں، لیکن اس کا اصلی نام فیروز نہاوندی اور کنیت ابو لولو تھی۔ رومیوں کی ایرانیوں سے جنگ میں اسے اسیر بنا لیا گیا تھا، اور جب مسلمانوں کی رومیوں سے جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے اسے اپنا قیدی بنا لیا۔ یہ اسیر اور غلام مغیرہ بن شعبہ کے حصے میں آیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا کہ اس کا مالک مغیرہ بن شعبہ اس سے روزانہ 4 درہم وصول کرتا ہے، آپ اس میں کمی کرا دیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا، تم بہت سے کام کے ہنرمند ہو، تو 4 درہم روز کے تمہارے لیے زیادہ نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور آپ کو قتل کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا، اور اپنے پاس ایک زہر آلود خنجر رکھ لیا۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری بروز بدھ آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے۔ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اسلام دشمن مجوسی آپ پر حملہ آور ہو گیا اور اتنا سخت وار کیا کہ آپ بری طرح زخمی ہو گئے، اور 3 دن کے بعد 10 سال 6 ماہ اور 4 دن مسلمانوں کی خلافت کے امور انجام دینے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابھی آپ نے تکبیر پڑھی تھی کہ پیچھے سے ابو لولو المجوسی الخبیث ملعون نے 2 دھاری خنجر کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ کیا، اور دائیں بائیں جو بھی آتا سب کو مارتا گیا۔ تقریباً 13 آدمیوں کو زخمی کیا، جن میں سے 9 شہید ہو گئے۔ صحابہ میں سے کسی نے ابو لولو ملعون پر چادر پھینک کر اس کو پکڑ لیا، تو اس ملعون کو علم ہو گیا کہ اب میں تو بچ نہیں سکتا، لہٰذا خود ہی اپنا گلا کاٹ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر نماز کے لیے آگے کیا۔ مسجد کے کناروں میں جو لوگ تھے ان کو ابھی اس واقعے کا پورا علم نہیں تھا، صرف حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بند ہو گئی اور آپ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی سی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھو میرے اوپر کس نے یہ وار کیا؟ تو انہوں نے کہا، مغیرہ کے غلام ابو لولو نے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ اس کو ہلاک کرے، میں تو اس کو اچھائی کا ہی حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے میری شہادت کسی مسلمان کے ہاتھ پر نہیں کی۔ اب ابو لولو المجوسی الخبیث ملعون آگ کے پجاری نے اپنے آپ کو اسی دن خود قتل کیا اور اسی دن جہنم رسید کیا گیا۔ تو اس ملعون کی نعش ایران کے شہر کاشان کیسے پہنچ گئی اور وہاں اس کی جہنم قدا کیسے بنائے گی؟ ایران کے شہر کاشان کے عوام اور اوباش ذو الحجہ کی 26 تاریخ کو آٹے کا ایک مجسمہ تیار کرتے ہیں اور اس کے پیٹ کو سرخ شیرے سے پر کرتے ہیں، اور اس مجسمے کا نام معاذ اللہ عمر رکھتے ہیں۔ پھر اس مجسمے کو ہلاتے ہیں اور وجد و رقص کرتے ہیں، اور اسی دوران طبلے، ڈھول اور دیگر آلات لہو و لعب استعمال کیے جاتے ہیں، اور حد سے زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن اور سب شتم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی فریادی و زاری اور آہ و بکا کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک تمام دن اسی حال میں گزارتے ہیں، اور جب رات کی تاریکی چھانے لگتی ہے اور گھروں کو واپس جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو بابا مذکورہ یعنی ابو لولو فیروز مجوسی کی قبر سے رخصت ہونے لگتے ہیں، تو ان میں سے بعض اراذل اور اوباس چھری سے وار کر کے اس مجسمے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں گھونپ دیتے ہیں تاکہ وہ سرخ شیرہ اس مجسمے کے پیٹ سے نکلنے لگتا ہے۔ پھر وہ اس شیرے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون سمجھ کر پیتے ہیں، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شہادت کے موقع پر لوگوں نے پوچھا، یا امیر المومنین کچھ وصیتیں فرمائیے اور خلافت کے لیے کسی کا انتخاب بھی فرما دیجیے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خلافت کے لیے میں ان 6 صحابہ کو مستحق سمجھتا ہوں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے راضی ہو کر گئے ہیں۔ پھر آپ نے 6 صحابہ کے نام بتائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان 6 صحابہ میں سے جن کو چاہیں منتخب کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 6 صحابہ کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ پہلے 3 آدمی اپنا حق 3 آدمیوں کو دے کر خلافت کے حق سے الگ ہو جائیں۔ لوگوں نے ان کی حمایت کی، چنانچہ حضرت زبیر حضرت علی علیہ السلام کے حق میں، حضرت سعد بن وقاص حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں اور حضرت طلحہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ تینوں منتخب صحابہ باہمی مشورے کے لیے ایک طرف چلے گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے خلافت پسند نہیں کرتا، لہٰذا میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خاموش کھڑے رہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں صحابہ سے فرمایا، اگر آپ دونوں حضرات خلیفہ کے انتخاب کا کام میرے ذمے چھوڑ دیں تو خدا کی قسم میں آپ دونوں میں سے بہتر اور افضل شخص کا انتخاب کروں گا۔ دونوں حضرات اس پر متفق ہو گئے۔ دونوں بزرگوں سے عہد و پیمان لینے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت علی علیہ السلام کو ایک کونے میں لے گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے علی، آپ اسلام قبول کرنے والے اولین میں سے ہیں اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز ہیں، لہٰذا میں اگر آپ کو خلیفہ مقرر کروں تو کیا آپ خلافت قبول کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اگر میں آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو آپ پر خلیفہ مقرر کروں تو کیا آپ منظور کر لیں گے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کو ایک کونے میں لے گئے اور یہی 2 سوال کیے، وہ بھی متفق ہو۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی بیعت کر لی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔